سیرت کا معنی ہے سوانح حیات، چال چلن، طور طریقہ اور کسی کی کردار والی زندگی، اسے کہتے ہیں سیرت۔ بڑے لوگوں نے بڑے لوگوں کی سوانح حیات اور سوانح عمری لکھی ہے، لیکن ابھی مسلمانوں میں سیرت کا لفظ جب بھی بولا جاتا ہے تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہی مراد لی جاتی، یعنی آپ کی زندگی کے واقعات، آپ کی زندگی کے حالات، آپ کا کردار، وہی سیرت سے مراد ہے۔ تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، آپ کا کردار، آپ کے واقعات، آپ کے حالات جس میں بیان ہوں، اسے کہتے ہیں سیرت النبی، کیونکہ سیرت کا لفظ یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ جو سیرت النبی کا ہم نے کورس رکھا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں رکھا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بات سمجھیں، سیرت النبی کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، چاہے وہ پڑھا لکھا ہے یا ان پڑھ ہے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے، جو بندہ مسلمان ہے اس کے لیے سیرت کا جاننا ضروری ہے۔ اور اگر ایک انسان مسلمان بھی نہیں، صرف انسان ہے، وہ بھی اگر اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جاننا ضروری۔ یہ جو دعویٰ ہے کہ سیرت النبی کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ سب سے پہلی دلیل دیکھیں، جو کلمہ پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہوتے ہیں، اسلام کی عمارت میں داخل ہونے کی کنجی وہ کون سا کلمہ ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ اسلام کی عمارت میں داخل ہونے کی بھی کنجی ہے، اور جنت میں داخل ہونے کی کنجی بھی کلمہ طیبہ ہے۔ کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، پہلا جز ہے توحید اور دوسرا جز ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ یعنی جب آدمی محمد الرسول اللہ کہتا ہے، اس کے ساتھ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن کر اپنی زندگی گزاروں گا، آپ کے پیچھے چل کر اپنی زندگی گزاروں گا، میری زندگی اپنی مرضی والی نہیں، پیارے آقا کی مرضی والی ہوگی۔ اب دیکھیں پیارے آقا کی مرضی ہے کیا، وہ پیارے آقا کے پیچھے کیسے چلے گا، اسی کا نام ہے سیرت۔ چنانچہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 21، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ، بالیقین تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں، اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ۔ تو سب سے پہلی دلیل، اس وقت تک ہمارا کلمہ مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہمیں اپنے پیارے آقا کی سیرت کے بارے میں پتہ نہ ہو۔ دوسری دلیل، اسلام کو سمجھنے کے لیے سب سے مضبوط ترین ذریعہ وہ قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک صرف نظریاتی کتاب نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے۔ لیکن قرآن پاک کو سمجھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بغیر مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ آپ کی سیرت کے بغیر قرآن پاک نہیں سمجھا جا سکتا۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، عرب جب قرآن پاک نازل ہوا نا، تو مکہ اور مدینہ المنورہ میں سب سے پہلے قرآن پاک نے جن کو خطاب کیا وہ عربی تھے، قرآن پاک کی زبان بھی عربی، انہیں بھی قرآن سمجھنے کے لیے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑتا تھا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، جس میں اللہ جل جلالہ نے ایمان والوں کو حکم دیا۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع میں یہ ہوتا تھا کہ جب روزہ رکھا جاتا، عشاء کی نماز کے بعد اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا۔ عشاء کی نماز تک آپ جو کھانا چاہیں پینا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد نیا روزہ۔ اور اگر ایک آدمی نے مغرب کے وقت روزہ افطار کیا تو اس کے بعد اس کی آنکھ لگ گئی، جب دوبارہ آنکھ کھلتی تو روزہ شروع ہو چکا ہوتا تھا۔ بعد میں اللہ جل جلالہ نے اس امت پر آسانی فرمائی اور فرمایا کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو،
حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ سیاہ دھاگا اور سفید دھاگا یہ واضح نہ ہو جائے، یعنی جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے اس وقت کھانا پینا چھوڑو۔ اب اس آیت کا مطلب کیا تھا؟ چنانچہ آپ کے صحابی ہیں عدی بن حاتم سب کے رضی اللہ تعالیٰ، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی یہ کہتے میں رات کو سویا، میں نے 2 دھاگے لیے، ایک سفید رنگ کا ایک سیاہ رنگ کا، دونوں اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے۔ اب رات کو بار بار اٹھتا ہوں، دونوں دھاگوں کو دیکھتا ہوں۔ اب ظاہری بات ہے اس وقت کون سی بجلی تھی، دیے جلائے جاتے تھے، وہ بھی رات کو بند کر دیے جاتے تھے۔ بار بار کہتے میں نے اٹھ کے دیکھا لیکن نہ سفید دھاگا سیاہ سے واضح ہوا، دونوں ایک ہی طرح نظر آتے، حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ میں صبح فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے تو دونوں دھاگے رکھے، سفید بھی سیاہ بھی، قرآن کہتا ہے جب تک وہ دونوں واضح نظر نہ آئیں کھاؤ پیو ہم بستری کرو تمہاری مرضی، لیکن مجھے تو سفید دھاگا واضح نہیں ہو، وہ بھی کالا ہی نظر آتا رہا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفید دھاگے سے مراد دن کی سفیدی ہے اور سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی ہے، یعنی اس سے سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا مراد نہیں۔ تو دیکھیں قرآن کی آیت عرب ہیں، انہیں بھی سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک جو اترا اللہ تعالیٰ نے واضح قرآن پاک میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف یہ نصیحت کی کتاب نازل کی۔ کیوں نازل کی؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے سامنے بیان کریں، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کیے بغیر قرآن واضح نہیں ہو سکتا، قرآن واضح نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ یہ قرآن پاک ہی ہے کہ اس کے اندر یہ تو حکم ہے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن پورا قرآن آپ پڑھیں کہیں موجود نہیں ہے کہ فجر کی کتنی رکعتیں، ظہر کی کتنی رکعتیں، عصر مغرب عشاء کی کتنی رکعتیں، ان کے اوقات کیا ہیں، ان کو پڑھنا کیسے ہے۔ اب اقیم الصلاۃ نماز کا حکم قرآن نے دیا، نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے لیے ہمیں پیارے آقا کی سیرت کی ضرورت ہے، پڑھیں گے تو پتہ چلے گا۔ قرآن نے یہ تو حکم دیا وَآتُوا الزَّکَاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، لیکن کتنا مال ہو زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، کس کس کو دینی پڑتی ہے، کب واجب ہوتی ہے، اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ اس کو پتہ چلنے کے لیے ہمیں آپ کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ قرآن نے یہ تو حکم دیا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا کرو، لیکن حج کس پر فرض ہے، کہاں جا کے ادا کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، قرآن پاک میں اس کی تفصیل پتہ چلے گی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے۔ چنانچہ موطا امام مالک کی روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ترکت فیکم الامرین، میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم نے ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ نمبر 1 کتاب اللہ و سنتی، یعنی قرآن پاک، اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، لیکن قرآن پاک کی تشریح وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور آپ کی سنت کا نام ہی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو معلوم ہوا قرآن پاک بھی سمجھنے کے لیے آپ کی سیرت کا جاننا ضروری۔ تیسری دلیل، سیرت کا جاننا کیوں ضروری؟ قرآن پاک میں جا بجا کئی جگہ پر اللہ جل جلالہ نے اپنی اطاعت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب اللہ کی اطاعت وہ تو اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کیا ہے، وہ ہم کیسے کریں گے؟ اگر ہمیں آپ کی سیرت کا پتہ ہوگا تو ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اور آپ کی اطاعت کوئی معمولی چیز نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرماتے ہیں آپ اپنی امت کو بتائیں قل اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اس سے منہ موڑا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو یاد رکھو ایسے کافروں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ بلکہ اللہ کے رسول کی اطاعت اتنی عظیم ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اس نے بڑی کامیابی کو پایا۔ بلکہ ایک مقام پہ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی، رسول کی بات مانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا، وہ ایسے ہے جیسے اس نے اللہ کی بات مانی۔ اب آپ کی اطاعت کرنا امت کے ذمے ضروری ہے، آپ کے پیچھے چلنا امت کے ذمے ضروری ہے، لیکن آپ کی اطاعت کیسے کریں گے؟ اگر ہمیں آپ کی سیرت کا پتہ ہوگا تو تب ہم آپ کی اطاعت کریں گے، اگر آپ کی سیرت کا پتہ نہیں ہوگا تو آپ کی اطاعت کرنا ممکن۔ چوتھی دلیل، سیرت کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ چنانچہ جتنے بھی دنیا میں انسان آباد ہے نا، ہر ایک انسان اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے۔ جو شخص بھی اللہ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے اپنے دعوے کو سچا ثابت کرنے کے لیے پیارے آقا کی سیرت کو جاننا بھی پڑے گا، اس پر عمل بھی کرنا پڑے گا۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 31، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیں اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میرے پیچھے چلو، میرے نقش قدم پہ چلو۔ اب تمہیں اللہ کی محبت کا دعویٰ نہیں کرنا پڑے گا، جب تم میرے پیچھے چلو گے یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کریں گے۔ لیکن یہ کب کریں گے؟ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جانیں گے، اس سیرت کو اپنائیں گے، تو اپنانے سے اللہ فرماتے ہیں اب میں تم سے محبت کروں گا۔ اور جتنے بھی دنیا کے اندر ایمان والے ہیں نا، ہر ایمان والے کو اللہ سے ساری مخلوق سے زیادہ محبت ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ ہے آیت نمبر 165، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کیا کرتے ہیں مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، جو اللہ کو چھوڑ کر اور شریک بناتے ہیں اللہ کے، يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، وہ ان سے ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کی جاتی۔ لیکن فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اب ہم نے کہا یا اللہ ہمیں آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ تو دنیا میں ہر انسان کہتا ہے۔ یہودی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، طریقہ اس کا اپنا ہے۔ عیسائی کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، طریقہ اس کا اپنا ہے۔ آتش پرست کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، طریقہ اس کا اپنا ہے۔ ہندو کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، طریقہ اس کا اپنا ہے۔ سکھ کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، طریقہ اس کا اپنا ہے۔ بدھ مت کہتا ہے مجھے اللہ سے محبت ہے، طریقہ اس کا اپنا ہے۔ اگر تم اپنی محبت کے دعویٰ کو سچا ثابت کرنا چاہتے ہو، میرے نبی کے نقش قدم پہ چلو، پھر میں کہوں گا مجھے تم سے محبت ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر ہمیں اللہ سے محبت ہے تو اس محبت کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنے پیارے نبی کی سیرت کو جاننا ضروری ہے۔ جانیں گے تو ان کے نقش قدم پہ چلیں گے۔ پانچویں دلیل، دیکھیں جتنے بھی ایمان والے ہیں نا، اللہ کی مخلوق میں ہمیں سب سے زیادہ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے۔ اس کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اللہ کے نبی کو ایمان والوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق ہے۔ ہماری جان کا ہمارے اوپر اتنا حق نہیں جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر حق ہے۔ جیسے ہم اپنی جان کو جانتے ہیں، اپنی ذات کو پہچانتے ہیں، اتنا جاننا ضروری نہیں جتنا اللہ کے نبی کی ذات کو جاننا ضروری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت، لا یؤمن احدکم، اس وقت تک تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یہاں تک کہ تم مجھ سے اپنے والدین سے زیادہ،
اپنی اولاد سے زیادہ اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ محبت نہ کرو، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں۔ مسجد نبوی ہے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آ کے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، مجھے اپنے والدین سے زیادہ آپ سے محبت، اپنی اولاد سے زیادہ آپ سے محبت، دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں سے زیادہ آپ سے محبت، لیکن ہر انسان کو اپنی جان زیادہ عزیز ہوتی ہے، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا، اے عمر، ابھی تک تمہارا ایمان مکمل جب تک تم مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار نہ کرو۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اب مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، تین چیزیں ایسی ہیں میرے جس امتی کے اندر وہ تین چیزیں ہوں گی اسے ایمان کی حلاوت محسوس ہوگی، ایمان کی لذت محسوس ہوگی، ایمان کا ذائقہ محسوس ہوگا۔ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، سب سے پہلی چیز اسے اللہ اور اس کے رسول سے ساری کائنات سے زیادہ محبت ہو۔ سب سے اہم چیز یہ ہے، جو ایمان کی لذت محسوس کرنا چاہتا ہے، ایمان کا ذائقہ محسوس کرنا چاہتا ہے، آپ نے فرمایا اگر اسے اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت ہوگی تو اسے ایمان کی لذت محسوس ہوگی۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، قل، آپ کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، آیت پہ غور کریں، بڑی اہم آیت، اگر اے ایمان والو، اگر تمہارے والدین، و ابناؤکم، اور تمہاری اولاد، و اخوانکم، اور تمہارے بھائی بہن، و ازواجکم، اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہارا خاندان، و اموال اقترفتموہا، تمہارے وہ مال جن کو تم نے کمایا، و تجارت تخشون کسادہا، اور تمہارا وہ کاروبار جس کے مندہ پڑ جانے کا تمہیں ڈر لگتا رہتا ہے، وَمَسَاكِنَ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری پسندیدہ رہائش گاہیں۔ ان ساری چیزوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا، اگر تمہارے والدین، تمہاری اولاد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارا خاندان، تمہارے مال، تمہاری تجارت، تمہاری رہائش گاہیں، اگر ان چیزوں سے تمہیں اللہ سے، اللہ کے رسول سے اور اللہ کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبت ہے تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ دنیا میں ہر چیز سے زیادہ ایمان والے کو اللہ سے محبت ہو، اور اللہ کے بعد کس سے محبت ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو۔ تو پیارے نبی کی محبت، کیونکہ ان سے ہمیں ساری کائنات سے زیادہ محبت ہے، اور بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے نا، تو بندہ اس کی ایک ایک ادا کو سیکھتا ہے، ایک ایک ادا کو یاد کرتا ہے۔ تو چونکہ آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، تو اس محبت کا تقاضا یہ ہے ہم آپ کی سیرت کو سیکھیں، سیرت کو جانیں۔ محب اپنے محبوب کی سیرت کو جانا کرتا ہے۔ سیرت کا جاننا کیوں ضروری؟ اس کی چھٹی دلیل، انسان کو زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرورت ہے۔ آپ کہیں وہ کیسے؟ دیکھیں، زندگی کے اندر انسان بسا اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ان لڑائی جھگڑوں میں فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ ایک ہے کہ ہم کہیں جی ہم نے اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، ایک ہم کہیں نہیں جی اللہ اور اللہ کے رسول کا جو فیصلہ ہے نا وہ ہمیں منظور ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اے ایمان والو، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے نا کسی چیز میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اس جھگڑے کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول سے کرواؤ۔ اب اللہ کے رسول سے کیسے کروانا ہے؟ آپ کی سیرت جانیں گے، کیونکہ اللہ کے رسول تو دنیا میں نہیں، آپ تو وصال فرما گئے۔ اب آپ کی جو سیرت موجود ہے نا، اگر ہم آپ کی سیرت سیکھیں گے، سیرت جانیں گے، ہمیں پتہ چلے گا یہ جھگڑا ہو تو اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ ہے، یہ معاملہ ہو تو اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ ہے، یہ پریشانی ہو تو اللہ کے نبی کا یہ فیصلہ ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے فتویٰ دے دیا،
تمہارا اس وقت تک تمہارے پاس ایمان نہیں ہے، فلا وربک، اللہ فرماتے ہیں مجھے اپنی ذات کی قسم، لا یؤمنون، اس وقت تک تم مومن نہیں ہو، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ جب ان میں آپس میں جھگڑا ہو تو آپ کو یعنی پیارے نبی کو یہ ثالثی مقرر نہ کریں، فیصلہ ان سے نہ کروائیں۔ اگر یہ ان سے فیصلہ نہیں کرواتے تو ان کا ایمان نہیں، پھر اللہ کے نبی جو ان میں فیصلہ کر دیں پھر یہ اس پر راضی ہو جائیں، اپنے دل کے اندر ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہ کریں، اپنی گردن کو جھکا دیں۔ اسلام نام کس چیز کا ہے؟ اسلام کا معنی ہے گردن نہادن، گردن کو جھکانا۔ مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کی رسول کی مرضی کے سامنے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ تو اب ہم نے اپنے تمام معاملات میں فیصلے کروانے اللہ کے رسول سے۔ فیصلے ان سے کیسے کروائیں گے؟ اگر ان کی سیرت ہم جانیں گے، سیکھیں گے، زندگی کو جانیں گے، سیکھیں گے، تب ہم اپنے ہر معاملے میں ان کا فیصلہ کر سکیں گے۔ اس لیے سیرت کا جاننا ضروری ہے، زندگی کے ہر موڑ پر سیرت کی ضرورت ہے۔ اور اگر ہم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو جنت میں داخلے کے لیے بھی اللہ کے نبی کی سیرت کو جاننا ضروری۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کل امتی یدخلون الجنہ، میری ساری امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، مگر وہ داخل نہیں ہوگا جس نے میرا انکار کیا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، یا رسول اللہ آپ کا انکار کون کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، من اطاعنی، جس نے میری تابع داری کی، میری فرما برداری کی، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ومن عصانی، اور جس نے میری نافرمانی کی، فقد ابا، ایسے ہے جیسے اس نے میرا انکار کر دیا۔ اب آپ کی اطاعت، جب ہم آپ کی سیرت سیکھیں گے تبھی آپ کی اطاعت کریں گے، اگر سیرت نہیں سیکھیں گے تو کہیں نافرمانی نہ ہو جائے۔ تو جنت میں داخلے کے لیے بھی اللہ کے نبی کی سیرت کو جاننا ضروری۔ نمبر 8، ہر مسلمان کو پیارے نبی سے محبت کا دعویٰ ہے۔ وہ تو مسلمان ہی نہیں جسے اللہ کے نبی سے محبت نہیں، لیکن محبت سچی کس کی ہے؟ جامع ترمذی کی روایت، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا، محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اب معلوم ہوا آپ سے محبت کے لیے اونچے نعروں کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے پرچموں کی ضرورت نہیں، بڑے بڑے دعووں کی ضرورت نہیں، بس آپ کی سیرت کو سیکھتے جائیں، سنتوں کو سیکھتے جائیں، ان سے محبت کر کے اپناتے جائیں تو اللہ کے نبی کی سچی محبت بھی ہوگی، آپ کے ساتھ جنت میں داخلہ بھی نصیب ہوگا۔ اور ایک روایت میں، وہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ کے خادم ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، یا بنی، اے میرے بیٹے، ان قدرت، اگر تجھ میں طاقت اور قدرت ہے نا، ان تمسی و تصبح، کہ تو شام اور صبح ایسی حالت میں کرے کہ تیرے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، تو ایسا کر لے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، یہ میری سنت ہے کہ رات اور صبح ایسی حالت میں کرنا کہ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، کھوٹ نہ ہو۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے، پیارے نبی کی سیرت کو جاننا کیوں ضروری؟ کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ ادھورا ہے پیارے نبی کی سیرت کے بغیر۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا سمجھنا ناممکن ہے پیارے نبی کی سیرت کے بغیر۔ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کی محبت پیارے نبی کی سیرت کے بغیر ملنا ناممکن ہے۔ پیارے نبی سے سچی محبت ہے، آپ کی محبت سیرت کے بغیر ملنا ناممکن ہے۔ اور اگر ہم اپنی زندگی جینا چاہتے ہیں کامیابی والی،
وہ پیارے نبی کی سیرت کے بغیر ناممکن ہے۔ اگر جنت میں جانا چاہتے ہیں وہ پیارے نبی کی سیرت کے بغیر ناممکن ہے، اور اگر آپ کی سچی محبت چاہتے ہیں وہ بھی سیرت کے بغیر ناممکن۔ تو معلوم ہوا کہ سیرت النبی کا جاننا بڑا ضروری ہے۔